السلام علیکم، ایک اسپیک چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، اگر جانوروں میں وفاداری کی بات کی جائے تو کتا سب سے زیادہ وفادار جانور ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ جانور ہو کے انسان کا وفادار آخر کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کی تخلیق کیسے ہوئی اور اس کو گھر میں رکھنے سے اسلام نے کیوں منع کیا گیا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا؟ کتے میں وہ کون سی صفات ہیں جن میں سے اگر ایک صفت بھی انسان اپنا لے تو ولی بن جائے؟ دور حاضر میں کتے کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک نسل کون سی ہے؟ کتوں کو لڑانا کیسا ہے؟ اس طرح کے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایک اسپیک کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ کتا آج سے نہیں بلکہ عرصہ قدیم سے ہی انسان کا ساتھی رہا ہے اور وفاداری میں کتا اور گھوڑا اپنی مثال نہیں رکھتے۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں کتے سب سے زیادہ پالے جاتے ہیں۔ جدید دور میں کتوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی محبت کے باعث اب ان کی وفاداری پہ فلمیں بھی بن رہی ہیں جو عوام میں انسان اور حیوان دوستی کے شعور کو فروغ دے رہی ہیں۔ کتوں کے ساتھ محبت صرف اہل دل ہی کرتے ہیں۔ گھر میں کتے اور بلیاں صرف پیار کرنے والے لوگ ہی پال سکتے ہیں، وگرنہ ہمارے پڑوسی ملک چین میں ان کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس یورپی ممالک میں خواتین کتے پالتی ہیں، وہاں کے مرد کتوں سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ لیکن مشرق میں سب کام الٹا ہو رہا ہے، جہاں کتوں کے ساتھ مرد پیار کرتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں، جہاں کی خواتین کتوں کو کھانا ڈالنے سے بھی قاصر ہیں۔ اگر کتوں کی تخلیق پر بات کی جائے تو یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ کتے کے متعلق قدیم کتابوں اور صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت میں امام عبد الرحمن نے نزات المجالس میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا اور تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کیا جائے تو وہیں مغروری شیطان نے طنز کرتے ہوئے کہ آدم مٹی کے ہیں ان کی پیٹ پر تھوک دیا۔ اس پر مالک کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم کے پیٹ سے اس مٹی کو اٹھا دیا جائے جس پر تھوک پڑی ہے، تو حکم کی تعمیل ہوئی اور پیٹ پر گھڑا بن گیا جس کا سوراخ آج بھی ناف کی صورت میں موجود ہے۔ تو پھر اس مٹی سے کتے کی تخلیق ہوئی۔ یہ واقعہ بنا سنت کے ذکر کیا گیا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کے برعکس النور المبین نامی کتاب میں ایک روایات موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور ان کو گھر میں رکھنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ تو جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا گیا تو وہ معصوم پرندے کی طرح کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دوسرے درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ آؤ ان کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی اور اس کف سے ہی کتے کو تخلیق کیا گیا، اور پھر یہی کتے درندوں اور انسانوں کے درمیان آ گئے تھے اور انہوں نے ہی آدم کی حفاظت کی تھی۔ سنبی داؤد میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور کچھ غمگین سے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت جبریل نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا اور نہیں آئے اور پورا دن اسی طرح گزرا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے ہاں کتے کا ایک پلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالنے کا کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پر پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جہاں کتا ہو، جبکہ ایک اور حدیث میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص شکار اور حفاظت کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے وہ ہر روز اس کے اجر سے 2 قرات کم کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ ہے۔ دوستو، کتا ایک مردار خور جانور ہے۔ کتے میں بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن اگر اس کی وفاداری کی بات کی جائے تو صرف مالک کے ساتھ وفاداری کا اگر انسان ثبوت دے تو ولی بن سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے زبان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے جو کہ ایک غیر انسانی رویہ ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ہماری ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ شکریہ۔